نہ آئے۔ تو وہ کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں حسین آئے، وہ اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اندر گئے، تھوڑی دیر بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے، وہ بھاگ کے اندر گئی تو آپ نے امام حسین کو ایسے سینے سے لگایا ہوا اور ایسے تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے اور آپ کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت ذبح کر دے، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گرے گا، خون گرے گا۔ وہ مٹی آپ نے غالباً حضرت علی کو دکھائی، چونکہ جب حضرت علی کوفے تشریف لے گئے تو کربلا سے گزرے تو پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کربلا۔ ان کا صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، ابو عبداللہ صبر صبر صبر۔ ابو عبداللہ امام حسین کی کنیت ہے، لقب سمجھ لو۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میرے نبی نے فرمایا تھا، تو مجھے یہ وہی جگہ نظر آتی ہے کہ میرے نبی نے جو مجھے نشانیاں بتائی تھی کہ یہاں میرے بیٹے کا خون ہوگا، یہاں اسے شہید کیا جائے گا۔ اور میرے نبی نے جس دن دنیا سے رخصت ہوئے اس دن بیگمات کو ملاقات کر کے رخصت کیا، اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ میں جا رہا۔ وہ رونے لگی تو کہا رو نہیں، جلدی ملاقات ہوگی۔ 6 ماہ بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، دعا کرتے رہے، آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیا دعا کی، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ پھر ان کو روانہ کیا، سب یہ اطمینان سے ہوا۔ پھر حسن حسین کو بلایا، جب ان کو ایسے ساتھ لگایا تو آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو نکلنا شروع ہو کہ نظر آ گیا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو 10 محرم ایک رواج بن گیا ہے، ماتم کرنا، مجلس لگانا، سبیلے لگانا، لیکن وہ قربانی دی کس لیے تھی اس کی طرف کوئی دھیان کوئی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں اولاد قربان کرنی پڑے، جان قربان کرنی پڑے، سب حاضر ہے، سب حاضر ہے۔ ہائے ہائے، ابھی 2 دن پہلے میں نے سنا ایک صاحب کو فرما رہے تھے امام حسین تو کوفے جا رہے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یزید کی بیعت نہ توڑو۔ سبحان اللہ۔ آج کربلا کو 1385 سال ہو گئے ہیں۔ ان 1385 سال میں کسی نے آج تک یہ بول نہیں بولا، پتہ نہیں ان پر کون سی وحی نازل ہوئی کہ وہ تو یزید کی بیعت کے لیے تیار کرنے جا رہے تھے۔ اور پھر دوسری اس سے بھی جہالت کی بات کہ وہ جب نکلے ہیں تو وہ مکے تو جا ہی نہیں رہے تھے، مکے کے راستے میں کربلا آتا ہے، وہ تو شام جا رہے تھے یزید کے پاس۔ تو کربلا میں تو جنگ ہوئی نہیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یزید کے پاس جا رہے ہیں تو اس میں سبائی تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ جائیں گے اور ہمارے خطوط دکھائیں گے اور ہمیں یزید قتل کروائے گا، تو انہوں نے امام حسین کو قتل کر دیا، جنگ ہی نہیں ہوئی۔ اور میں کیا کروں، اللہ ہدایت دے۔ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہوتے، یہ دل کی آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں جنہیں اہل بیت کا مقام نظر نہیں آتا۔ ایک کہہ رہا تھا کہ کربلا تو ہوا ہی نہیں، امام حسین کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا۔ اور اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اہل بیت کی قدر کرو، اہل بیت کی قدر کرو، اہل بیت کی قدر کرو۔ وہ مظلومانہ شہید ہوئے ہیں، انہوں نے جہاد کیا ہے۔ زہیر بن القین جو آپ نے لشکر ترتیب دیا، ادھر کے دستے پر زہیر اور ادھر کے دستے پر حبیب بن مظاہر،
اس لشکر میں 40 تھے سوار اور 32 تھے پیدل، اور درمیان میں حضرت عباس بن علی آپ کے بھائی، جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ تو زہیر جنگ سے پہلے آگے بڑھے اور کہا، اہل کوفہ، اس وقت تم اور ہم ایک ملت ہیں، ایک امت ہیں، ہمارا دین ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، لیکن تم نے اگر اہل بیت پر تلوار اٹھائی پھر تمہارا دین اور ہوگا، ہمارا دین اور ہوگا، تمہاری ملت اور ہوگی، ہماری ملت اور ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور سمجھانے کے لیے، تو شمر نے کہا، جب آپ نے شمر کو دیکھا، پہلے دیکھا نہیں تھا، تو کہنے لگے، اللہ اکبر، صدق اللہ ورسولہ، اللہ اکبر، اللہ رسول نے سچ کہا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا، کیا بات ہوئی؟ فرمایا، میں نے اپنے نبی سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ایک کالا اور چٹا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، اولاد کا خون چاٹ رہا ہے۔ کالا اور چٹا شمر بن ذل جوشن، یہ بدبخت کالے رنگ کا تھا، اس کو پھلبیری ہو گئی، پھلبیری ہوئی تو کالا چٹا ہو گیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا، ابھی وہ خبیث پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا کہ ایک کالا اور چٹا کتا ہے جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ جب آپ کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا، یہ وہی کتا ہے، یہ وہی کتا ہے جو ہمارا خون پیے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب بھی وقت ہے، تم سمجھ جاؤ۔ شمر نے کہا، کیا باتیں کرتے ہو، ابھی تمہارا سر اتاریں گے۔ تو امام صاحب ہنس پڑے، وہ فرمایا، اب الموت تخوفنی، وہ تمہیں موت تو ڈرا رہے ہیں۔ الموت احلی عندنا من العسل، موت تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے ہمارے لیے۔ موت تو اللہ کی ملاقات ہے۔ جمعرات کے دن عصر کے وقت بیٹھے بیٹھے نیند اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، خیمے کے باہر بیٹھے، بہن زینب بھی بیٹھی، تو انہوں نے پوچھا، بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے، موت سر پہ آئی کھلوتی ہے؟ کہنے لگے، بہن ابھی میں اونگ آ گئی تھی، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، وہ فرما رہے ہیں، بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ جن کو لینے محمد مصطفیٰ پہلے آ چکے، ایک دن پہلے آ چکے ہوں، وہ کیا شان والا شہزادہ ہوگا، آج اس کی شان گھٹا رہے ہیں۔ بلکہ ایک صاحب فرما رہے تھے، رب ذوالجلال کی قسم، مجھے حیدر کرار اور امیر معاویہ میں کوئی فرق نظر ہی نہیں آتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علم کے دعوے کرتے ہیں، اللہ ان کو علم دے دے اپنے خزانوں سے، کہ کہاں عشرہ مبشرہ اور داماد رسول، اور کہاں فتح مکہ پر ایمان لانے والے طلقاء جن کو آزادی ملی، بھلا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کہاں داماد رسول اور کہاں فتح مکہ پہ ایمان لانے والا صحابی، ان دونوں میں اس کو کیسے کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ اینک غلط لگائی ہوئی ہے، یا دل کی آنکھ بند ہے، یا قرآن نہیں جانتا ہے، یا حدیثیں نہیں پڑھی ہیں۔ آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا، اے دیکھو، اور یوں کرتے 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 سینے سے لگا لی، کہا، علی اترضا ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تجھے خوش کروں، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، خوش ہو؟ تو حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اور مینوں کی چاہیے، اور مجھے کیا چاہیے، اور مجھے کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا دوسرے موقع پر، علی میرے بعد میری امت اس سے بے وفائی کرے گی۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا دین سلامت رہے گا؟ کہاں تیرا دین سلامت رہے گا؟ کہ پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جمعرات کو آپ نے ان سے کہا، جمعرات کو انہوں نے حملے کے لیے لشکر آگے بڑھایا کوفیوں نے، تو آپ نے پیغام بھیجا، آج رات مہلت دو، ہم کل سوچ کر تمہیں جواب دیں گے۔ تو بڑے خوش ہو گئے، بھی ٹھیک ہو گیا۔
شاید ہوں ڈر گیا ہے تے ابن زیاد دی بیعت کر لوے گا. ابن زیاد کے عمر بن سعد اور شمر کہتے تھے کہ ابن زیاد کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ اور جو وہ کہے وہ کرو. کافر جان لے لو یہ نہیں کروں گا. تو جب وہ رات آئی نا تو آپ نے فرمایا دیکھو بھائی میں نے رات کی مہلت اس لیے مانگی ہے کہ آج جمعہ کی رات ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں صرف حسین چاہیے اور کوئی نہیں ان کا مطلوب. رات ہے جو جانا چاہے چلا جائے میری طرف سے اجازت. تو سب نے کہا ہمارا مرنا بھی آپ کے ساتھ اور جینا بھی آپ کے ساتھ. سعید بن عبداللہ ایک آپ کے جان نثاروں میں ہیں, وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے حسین یہ میری ایک جان ہے جو قربان ہو جائے گی کل. کاش میری 100 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے تیرے اوپر قربان کرتا. اور پھر کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے اللہ کی قسم ما بیننا و بین القور العین الا ان یمیل علینا ہؤلاء فیقتلوننا, کہ اللہ کی قسم ہمارے اور جنت کی حوروں کو گلے لگانے میں اتنا ہی فاصلہ باقی ہے کہ یہ کوفی آ کے ہماری گردنیں اڑا دیں اور ہم جنت میں جا کے جنت کی حوروں سے مل جائیں. اس جذبے والے کے لیے موت کیا مشکل. تو آپ نے زہیر, حبیب, درمیان میں عباس جو علمدار مشہور ہیں آپ کے بھائی, آپ اکیلے نہیں شہید ہوئے. عباس بن علی, ابو بکر بن علی, محمد بن علی, عثمان بن علی, عبداللہ بن علی, حسین بن علی, 6 بیٹے امام علی علیہ السلام کے شہید ہوئے. 6 بیٹے اور بھتیجے الگ. امام حسین کے بیٹے علی الاکبر اور عبداللہ, امام حسن کے بیٹے قاسم اور ابو بکر, عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون, عبداللہ محمد, مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن اور عبداللہ. یہ ساری آل رسول ذبح ہو رہی ہے. تو اس کو رواج بنا. ربیع الاول آتا ہے ہم ڈھول بجانے شروع کر دیتے ہیں, نعتیں پڑھنے شروع کر دیتے ہیں, اور ربیع الاول میں نعت خوانوں کی دوڑ لگی ہوتی ہے. بے زیادہ سے زیادہ مجھے کوئی نعت خوانی ملے تاکہ جیب گرم ہو. اور محرم میں ذاکروں کی دوڑ لگی ہوتی ہے. ایک ایک دن میں کتنی مجلسیں پڑھنے کو آگے پھر رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے پیسہ ہوتا ہے. بھائیو اللہ تعالیٰ مجھے بڑے بول سے بچائے, تکبر سے بچائے. مجھے ایک شیعہ بھائی نے محرم سے پہلے فون کیا, پرانی بات ہے, کہ حضرت وہ علامہ کہتے ہیں شیعہ اپنے علماء, انہوں نے کہا علامہ صاحب تسی ساڑی مجلس پڑھ دیو 10 دن اسی دونوں خوش کر دیواں. سمجھتے ہو نا خوش کر رہے ہوں دا کی مطلب ہے؟ پتہ ہے نا؟ نہیں پتہ ہے مطلب تانوں تھپی پیسے دی دیواں. میں کہا یار میں تو پہلے ہی خوش ہوں, میں تو اللہ پہلے ہی بہت دیتا ہے, تو میں توڑے تو دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے. میرے لیے تو سارا سال محرم ہے, میں تو سارا سال اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہوں, اور اس کا جو صلہ ہے نا میں وہاں سے لوں گا. توڑے کو تو میں نے کی دیونا ہے, کوئی 5-7 لاکھ دے دو گے, 10-20 لاکھ پوری دنیا میں دے دو تے مچھر دے پردے برابر نہیں. وہاں سے لوں گا بڑے دربار سے. اور اللہ تعالیٰ اللہ کرے قبول فرما لے, رد نہ کرے, اللہ قبول فرما لے, تو وہاں سے جو ملے گا وہ تو ان کو شیان شان ملے گا. تو کیا ہوتا ہے, ہم ربیع الاول میں نبی کے نام کو بیچتے ہیں اور محرم میں حسین کے نام کو بیچتے ہیں. کس مقصد پر قربانی دی وہ تو سامنے رکھو کہ یا اللہ لیتک تحلو والایام, اللہ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب. یا اللہ تو راضی ہو جا اور جگ ناراض ہو جائے, تو مل جا اور سب کچھ کھو دوں
تو سب کچھ مل گیا، کوئی نقصان نہیں، کوئی گھاٹا نہیں۔ تو جب ایک ایک کر کے پہلے جنگ شروع ہوئی تو جو بھی آتا وہ کوفی وہ قتل ہو جاتا، تو وہ شمر کہنے لگا اے تو مرن واسطے آئین، انہاں دے نال انج لڑو گے تو سارے ہی مارے جاؤ گے، کٹھے حملہ کرو انہاں دوتے، اور پہلے انہاں دے گھوڑیاں نو مارو۔ تو انہوں پہلے تیر اندازی کر کے 40 کے 40 گھوڑوں کو مار دیا، تو سارے ہی پیدل ہو، اور زمین و آسمان چشم فلک ایک ظلم کا اور ایک مظلوم کا نظارہ دیکھ رہی تھی، نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھے۔ شاید سورج بھی رو رہا ہوگا اور آسمان بھی رو رہا ہوگا، اور کربلا کی مٹی کا ذرہ ذرہ رو رہا ہوگا، جس پر میرے نبی کے نواسے کا خون گر رہا تھا، ان کی اولاد کا خون گر رہا تھا، ایک ایک کر کے کٹ رہے تھے۔ تو اتنے میں سورج کو دیکھا تو وہ ڈھل گیا تھا۔ نماز کا وقت، نماز کا وقت، نماز کا وقت۔ ربیع الاول میں جلوس نکالتے ہیں، نمازیں ساری غائب، سب نمازیں غائب۔ شیعہ ماتم کرتے ہیں، ساری نمازیں غائب۔ تو اپنے حسین کو تو دیکھو، اپنے نبی کو تو دیکھو، جنہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ یہ آپ کے آخری الفاظ تھے۔ اور میرے نبی کے نواسے نے کیا کیا؟ جب دیکھا سورج ڈھل گیا ہے تو زہیر کو بلایا، جو ادھر والے تھے دستے کے سردار، کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے، اب نماز پڑھنی ہے۔ جن کو لینے کے لیے میرا نبی آ چکا ہے، اب نماز پڑھنی ہے۔ سارا جسم لہو لہان ہے، اب نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کی قسم چھوڑ دیتے نماز، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے لیے مسئلہ تھا، ہمیں پیغام دینا تھا کہ یہ نماز تلواروں کے چھاؤں میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور تیروں کی بارش میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور تلواروں کی جھنکار میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور لہو لہان ہو کر بھی پڑھی جاتی ہے، اور ہاتھ پاؤں کٹوا کر بھی پڑھی جاتی ہے، اور بچے قربان کروا کے بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، تپتی دھوپ میں پڑھی جاتی ہے، خوفناک جنگ میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور برستے آگ کے شعلے سورج کے زمین کو آگ بنا رہے تھے، اس پر بھی پڑھی جاتی ہے۔ مجھے نہیں تو وہ شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے، تو آپ نے کہا ٹھیک، نہ روکو، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، تم قتل کرنا نہ چھوڑو، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آؤ پھر آؤ، آدھوں سے فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو، اور باقی آدھوں سے کہا لڑائی کرو۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو پھر کہا اب تم جاؤ نماز پڑھو اور باقی آ کے جنگ کرو۔ تو اس حال میں نماز نہیں چھوڑی، تو ہم اپنی رسمی چیزوں میں نماز جیسی چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میرے 1440 ہجری شروع ہو چکی ہے، ایسی نماز ان 1450 سال میں کبھی نہیں پڑھی گئی۔ زخموں سے نکلتے لہو کے ساتھ وضو کیا، یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا، پانی تو پینے کے لیے بھی نہیں تھا۔ میرے نبی کی اولاد پیاسی مری، بچے رو رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ میں سے ہیں، یزید کے رشتہ دار ہیں، وہ 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں۔ ان کے سامنے کسی نے کہہ دیا امیر المومنین یزید، تو اس کو 20 کوڑے لگوائے کہ تو انہوں امیر المومنین آخر ہے۔ 20 کوڑے اس کو لگوائے، اس
اللہ کے ولی نے اور اس اللہ کے نیک بندے نے حسین کے مرتبے کو گھٹا کر یزید کو پاک دامن ظاہر کرتے؟ جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو مروا نہیں سکتا تھا کہ جی بادشاہوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں؟ وہ 90 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی، ایک تنکے سے بھی کم اوقات تھی ان 3000 کی، سب کو ذبح کروا دیتا۔ نماز ادا ہو رہی ہے، واہ، نماز ادا ہو رہی۔ جب دونوں نے زمین پہ سر رکھا ہوگا اور ماتھا ٹکایا ہوگا تو زمین کیسے نہ روئی ہوگی، کیسے نہ بل بلائی ہوگی، تحت الثری تک سبحان رب الاعلی کی آواز کیسے نہ گئی ہوگی، آسمان تک سبحان رب العظیم کی آواز کیسے نہ گئی ہوگی، فرشتے کیوں نہ روئے ہوں گے، آنکھیں کیوں نہ اشک بار ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد اٹھے ہیں اور آہستہ آہستہ جان نثار ختم ہو گئے تو اہل بیت کی باری آئی۔ تو ایک کتاب میں پڑھا تھا حضرت قاسم بن حسن، انہوں نے فرمایا چچا مجھے اجازت دیں میں پہلے جاؤں گا، اور ایک میں پڑھا تھا کہ آپ کے بیٹے علی الاکبر نے کہا ابا میں آپ کو قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دیں میں پہلے جاؤں گا۔ تو دونوں سے جو بھی گیا، علی الاکبر شہید ہو گئے، پیچھے قاسم، آپ کی جتنی اولاد تھی اس وقت ان میں سب سے حسین تھے قاسم۔ قاسم علیہ السلام سب سے حسین، شکل و صورت کے لحاظ ایسے جیسے چودھویں کا چاند۔ جب وہ آگے بڑھے تو ایک کوفی نے آپ پہ وار کیا، یہ سرا کاٹ کے رکھ دی، تو وہ گرے تو انہوں نے کہا یا اماں، ہائے چچا، تو آپ تو خود زخموں سے لہو لہان تھے، آپ زخمی شیر کی طرح مجمع کو چیرتے ہوئے اور کاٹتے ہوئے پہنچے تو دیکھا تو وہ آخری سانس لے رہے تھے، تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہنے لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج تیری مدد کو نہیں آ سکتا۔ یہ کیا منہ دکھائیں گے میرے نبی کو قیامت کے دن جنہوں نے ان کی اولاد کو اس طرح ذبح کیا۔ پھر ان کو کندھے پر اٹھایا اور ان کو لا کر علی الاکبر کے برابر لٹا دیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ سارے حضرت حسن کی اولاد، حسین کی اولاد، عبداللہ بن جعفر کی اولاد اور مسلم بن عقیل کی اولاد، یہ 17 نوجوان تھے جو شہید ہوئے، اور آخر میں آپ زخموں سے چور، ایک بچہ رہ گیا تھا عبداللہ بن حسین، 2 سال کا بچہ، میرا پوتا 2 سال کا، 2 سال کا بچہ، تو آپ نے فرمایا مجھے عبداللہ ملا دو۔ ان کو خیال تھا کہ اس معصوم بچیوں کو کوئی کیا کرے، اور بطور باپ ملنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کو بلوایا ان کو، اور اپنے ایسے سینے سے لگایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تو کوفی لشکر میں ایک
آستان 1445 سال میں اور کوئی ہے نہیں، لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ رونا اس بات پہ آتا ہے کہ یہ رسم و رواج بن گیا ہے، کوئی زندگی نہیں بدلتا۔ حسین کا ماتم تو کرتے ہیں، حسینی نہیں بنتے۔ محمد کی نعتیں تو پڑھتے ہیں، محمدی نہیں بنتے۔ تو ان رسم و رواج سے تو اللہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو بننا پڑے گا۔ حسینی بنو گے تو اللہ راضی ہوگا، محمدی بنو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ باقی یہ سب رسم و رواج ہیں، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ تو بھائیو، آج امام حسین کی قربانی کے واسطے سے میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آج اس مبارک دن میں توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں سے معافی مانگو۔ اللہ بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ سب اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو اور توبہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر یا اللہ میری توبہ۔ اللہ بڑا کریم ہے، دل سے کہہ دو نا تو اللہ سارے معاف کر دیتا۔ اگر دل سے کہا ہے تو اب سب کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ کرنا کیا ہے علماء سے پوچھ لو، لیکن گناہ سارے معاف ہو گئے۔ اور پھر کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، پھر توبہ کرنا اللہ پھر معاف کر دے، پھر توبہ کرنا اللہ پھر معاف کر دے۔ مجھے معافی مانگنے میں یا معاف کرنے میں کیوں دیر لگتی ہے؟ کہ میرے اوپر زیادتی ہوتی ہے یا میں کسی پر زیادتی کرتا ہوں تو اس کے دل پر اثر ہوتا ہے، جب معافی مانگتے تو نہیں معاف کرتے۔ میرے ایک چچا ناراض ہو گئے تھے، 2.25 گھنٹے میں نے ان کے پاؤں پکڑے، اس کے بعد جا کے انہوں نے معاف کیا۔ ساتھ یہ بھی کہیں میں نے پتا ہے تو بڑا وڈا مولوی ہے پر میں تینوں معاف نہیں کرنا، تو میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا، لیکن میرا چچا ہے، مجھے معافی مانگنی ہے۔ کیوں دیر کی 2.25 گھنٹے؟ اثر ہے، اور اللہ اثر سے پاک ہے۔ سارا جہان کافر ہو جائے اس کو پرواہ کوئی نہیں، سارا جہان جنید بغدادی ہو جائے، ابو بکر بن جائے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے جتنے گناہ ہوں ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر دے۔ تو توبہ پکی کر لی نا سب نے؟ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے، تش میں تمام حسین رضی اللہ عنہ کا سر پڑا ہوا ہے، اور وہ چھڑی سے ہونٹوں پر مار رہا ہے۔ نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، کہ امتحان کی جگہ ہے، فیصلے کی جگہ نہیں۔ امام ابن سنان رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تڑپ کر اڑ گئے اور کہنے لگے ظالم چھڑی پیچھے کر لے، میں نے 1000 دفعہ ان ہونٹوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتے